بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما عثمان ڈار 24 روز کی گمشدگی کے بعد ایک نجی ٹی وی چینل پر منظر عام پر آ گئے، اور گمشدگی کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے نجی ٹی وی چینل پر اینکر کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں ان کا صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے اور بزور طاقت کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے 24 روز گرفتار گمشدگی یا اپنی جو روپوشی ہے وہ گزارنے سے پہلے وہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہوئے تھے، اس کا دفاع کر رہے تھے، اور اپنے جو اپنے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں اس کا بھی وہ اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے تھے، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ یہ خاص ایک جو حلقے ہیں ان کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ اب یہ ہوا کہ 24 روز کی گمشدگی کے بعد جب وہ ٹی وی چینل پر بیٹھے تو انہوں نے براہ راست عمران خان کے خلاف، پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی، اور ایسا صاف نظر آ رہا تھا کہ 24 روز جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں ایک کسی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے، تو یہی کچھ ان کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ انٹرویو چلا، آن ایئر ہوا، اور اس کے فوراً بعد ان کی والدہ کی، یعنی عثمان ڈار کی والدہ کی ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی، اور وہ بڑی دھماکہ خیز ویڈیو تھی جس میں انہوں نے بتایا، انہوں نے براہ راست خواجہ آصف جو کہ سیالکوٹ سے ان کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں عثمان ڈار کے، الیکشن بھی لڑتے رہے ان کے خلاف، انہوں نے ان کو للکار کے، ان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ عثمان ڈار تم نے گن پوائنٹ پر یہ میرے بیٹے کا جو ہے اس سے بیان لے لیا ہے، اور یعنی وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو کچھ عثمان ڈار نے ٹی وی چینل پر آ کر کہا ہے یہ ان سے زبردستی بزور طاقت گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ دلوایا گیا بیان، اور اس کے لیے انہوں نے عثمان ڈار کو براہ راست قصوروار ٹھہراتے ہوئے، اس خواجہ آصف کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہوں نے یہ اس کو چیلنج کیا ہے کہ خواجہ آصف تم نے اس سے تو بیان دلوا دیا، اس نے کہہ دیا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کی ماں نے سیاست نہیں چھوڑی، اس کی والدہ موجود ہے اور تمہیں چیلنج کرتی ہے کہ وہ آؤ اور میرا مقابلہ کرو، اور میں تمہارے شیر کی وہ دھلائی کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ یہ انہوں نے، ان کی والدہ نے جو وہ دیا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو اپنا بیان، انہوں نے بھی، پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے بھی بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ 24 روز تک نامعلوم اغوا کاروں کی حراست میں گزارنے کے بعد عثمان ڈار کی ایک نجی ٹی وی چینل پر رونمائی بلا شبہ خود اغوا کاروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ عثمان ڈار کو 10 ستمبر کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ عثمان ڈار کی جبری گمشدگی پر ان کی والدہ اور بھائی سمیت اہل خانہ کے متعدد بیانات اور پیغامات ریکارڈ پر موجود ہیں، یعنی جس سے وہ لا علمی کا یہ بتاتے رہے، یہ اس میں بتاتے رہے کہ جی ان کا جو قریبی عزیز ہے عثمان ڈار جو ہے، ان کی والدہ اور ان کے بھائی کہ یہ لاپتہ ہیں۔ پچھلے 5 ماہ کے دوران عثمان ڈار کی رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپوں، ان کی والدہ اور دیگر خواتین اہل خانہ سے بدسلوکی اور ان کی فیکٹری اور رہائش گاہ پر پڑنے والے تالے پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ اس 24 روزہ جبری گمشدگی کے دوران جسمانی اور ذہنی تشدد اور جبر کے آثار، ان کی کپ کپاتی آواز، متذبذب باڈی لینگویج اور بے ربط خیالات سے واضح ہے۔ یعنی یہ انٹرویو میں جب وہ بات کر رہے تھے ٹی وی چینل کے اوپر، تو ان کی جو آواز کپ کپا رہی تھی، اس میں جو تھوڑا سا وہ تھا، بے ربطگی تھی، اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس کو بنیاد بنا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ فری ول کے ساتھ جو ہے وہ اپنا بیان نہیں دے رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے 5 ماہ بعد 24 روزہ جبری گمشدگی کے بعد دیے گئے انٹرویو کی عوام کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے، نہ ہی اس کی کوئی قانونی حیثیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ گمشدگی کے بعد یا روپوشی کے بعد یا
جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے بعد اگر کوئی بیان جو ہے وہ چینج ہوا وہ ہو تو اس کے اوپر شکوک و شبہات جو ہیں وہ بالکل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ خدشہ ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈے ہمارے دیگر اغوا کنندگان بشمول صداقت عباسی، جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی بیان تیار ہے، سافٹ ویئر ان کا بھی اپڈیٹ ہو چکا ہے، اور ان کو بھی کسی بھی چینل پہ یا ان کے بیان کی صورت میں یا انٹرویو کی صورت میں یا ان کی رونمائی کی صورت میں وہ ان کا جو نیا بیانیہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فروخ حبیب اور شیخ رشید پر بھی آزمائے جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے، اور ایسے ہی مزید ڈرامے نشر کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں جی ہمیں عثمان ڈار سے ہمدردی اور پارٹی کے لیے ان کی وابستگی کا کلیتاً احساس ہے۔ چیئرمین عمران خان کی بے گناہی اور تحریک انصاف کو میسر عوامی تائید کی گواہی خود عثمان ڈار نے دے دی ہے۔ ملک کو گھسے پٹے ڈراموں اور فلموں کی بھینٹ چڑھانے کی بجائے 9 مئی کے واقعات کی اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات اور عوام کو ووٹ کا حق دینے کے لیے 90 روز کی دستوری مدت میں انتخابات کروائے جائیں۔ یہ تو وہ مطالبہ ہے جو کہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن انتخابات سے پہلے 90 روز میں تو خیر اب ہونے نہیں الیکشن، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں چاہے وہ جو الیکشن کمیشن کی اعلان کردہ ہے تاریخ یعنی جنوری کا آخری ہفتہ، اس میں ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قطعی طور پر ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ قطعی طور پر ایک آزادانہ، شفاف اور فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی جو ہے اس کی راہ ہموار نہیں کرتا۔ اس لیے کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جس میں کہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فری ول کے تحت، نہ صرف عوام جو کہ ووٹ دے گی وہ فری ول کے تحت اپنے منتخب نمائندے جو ہیں وہ چن سکیں، irrespective آف اینی جسے کہتے ہیں پولیٹیکل کوئرسن۔ تو لیکن یہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اور جو ماحول اس وقت بنایا جا رہا ہے، یہ لگتا یہی ہے کہ یہ ابھی مزید چلے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو 90 دن تک الیکشن نہیں ہو سکے، وہ ابھی کیوں نہیں ہو سکے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہوم ورک ابھی کیا جا رہا ہے، جو گراؤنڈ پیو کیا جا رہا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اس میں ابھی کچھ ٹائم ہے۔ تو اگر یہ گراؤنڈ پیو نہیں ہو جاتا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن شاید تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں گے، تاکہ جب زمین ہموار ہو جائے گی ایک مخصوص نتائج کے لیے، مخصوص مقاصد کے لیے، تو اس کے بعد پھر الیکشن کی بھی بات ہوگی۔ تھینک یو۔